اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں بے شمار اسباق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عہد کو اور اپنے وعدے کو پورا کر لیا، اور جو ایک بات ان کے سسر نے کہی تھی کہ اگر آپ 8 سال بکریاں چرائیں تو یہ مہر رہے گی، اور اگر آپ نے 10 سال یعنی 2 سال مزید چرایا تو یہ خیر خواہی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ خیر خواہی والا معاملہ کرے، جب بھی کوئی معاملے ہو تو اس میں اس کی طرف سے خیر خواہی ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائی، اور اس کے بعد جب اپنی اہلیہ کو لے کر کے واپس مصر کی طرف لوٹے تو مصر کی طرف لوٹتے ہوئے راستے میں ایک مقام پر جب رکے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر اس کو بیان فرمایا، اور دوسرے مقامات پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو پہلے پارے میں، 9ویں پارے میں، کئی مقامات پر 6 پارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں، شاید وہاں کوئی قافلہ ہے، وہاں سے آگ بھی لے آؤں اور ان لوگوں سے راستہ بھی کی معلومات بھی مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ لینے کے لیے گئے تو اصل میں اللہ رب العالمین آپ کو پیغمبری دینا چاہتا تھا، پیغمبری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی کہ اے موسیٰ، اپنی جوتیوں کو اتار دے، اور میں یہ وادی مقدس ہے، وادی المقدس طویٰ وأنا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں تمہارا رب ہوں۔ پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی یہیں پر کی گئی، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جا، فرعون بڑا سرکش ہے، بڑی سرکشی کرتا ہے، اس کو جا کر کے توحید کی، دین کی دعوت دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ جب مصر سے نکلے تھے تو وہ حالات 10 سال پہلے ایک مشکل حالات میں آپ نکلے تھے، آپ سے ایک واقعہ ہو گیا تھا، وہ چیز بھی آپ کے ذہن میں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے ساتھ قبطیوں کا جو رویہ تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، وہ چیز بھی تھی، اور فرعون اس کے پاس ساری طاقت، ساری قوتیں تھیں، یہ تمام چیزیں تھیں۔ اسی تناظر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے مدد مانگی، یعنی یہ چیز کہ اگر آدمی کے حالات بالکل خلاف بھی ہوں تب بھی آدمی حالات سے نہ ڈرے بلکہ اللہ سے مدد مانگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے مدد مانگی کہ رب العالمین میں اس کے پاس جا رہا ہوں، توحید اللہ کا تیرا پیغام لے کر کے اس میں میری مدد کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں الفاظ بیان کیے ہیں، اننی معکما اسمع و ارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں۔ مطلب یہ کہ داعی اگر دعوت دینے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، تو اللہ رب العالمین کی مدد اللہ تعالیٰ خود ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑی تسلی کی بات کیا ہے؟ مشکل ترین حالات میں بھی آدمی کو دعوت کا کام نہیں روکنا چاہیے، اللہ کا پیغام اور اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ آدمی کو کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا کہ کس انداز میں بات کرنا ہے۔ ایک جو داعی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مخلص ہوتا ہے، سب سے زیادہ اپنی قوم کا اور اپنے لوگوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو جہنم سے نکالنا ہو، لیکن تم ہو کہ اس میں گرے جا رہے ہو۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ نے جو رسول بھیجا تھا وہ انتہائی حریص تھے تمہارے فائدے کے لیے، اہل ایمان کے فائدے کے لیے بڑے حریص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز تراویح پڑھی، اس کے بعد ظاہر نہیں ہوئے، پھر آپ نے کہا مجھ کو یہ خوف ہوا کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، یعنی کوئی چیز مشقت والی نہیں۔ اور آپ دیکھیے آپ رحمت للعالمین، انتہائی رحم دل، ہر کسی کے لیے رحمت، آپ دیکھیے سب کے لیے رحمت۔ میدان جنگ میں آپ نے حکم دیا کہ بچوں کو نہ مارو، عورتوں کو نہ مارو، اگر کوئی ہتھیار رکھتے ہوئے تو اس کو نہ مارو، جانور کو باندھ کر کے نہ رکھو کہ وہ بھوکا پیاسا مر جائے۔ حدیث بیان کی کہ ایک عورت اسی وجہ سے کہ ایک بلی کو اس کے باندھ کر رکھا اور وہ بھوک سے مر گئی، اگر اس کو کھلا چھوڑتی تو وہ اپنا کھانا حاصل کر لیتی۔ اللہ نے اسی کی بنیاد پر اللہ غضبناک ہوا اور اسے جہنم میں داخل کیا، ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے۔ یعنی جانوروں کے ساتھ بھی، راہگیروں کے ساتھ راستے میں اگر کوئی چیز دکھائی دے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، اس کو ہٹا دینا صدقہ قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، عورتوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم کو 2 کمزور لوگوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، ایک غلام اور دوسرا خواتین، ان کے حقوق، بچوں کے بارے میں رحم دل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ گیا ہر کسی کے لیے، حتیٰ کہ سلف نے لکھا ہے فرشتوں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں جب آؤ تو لہسن اور پیاز کھا کے نہ آؤ، کیونکہ اس کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے بڑا مخلص ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ فرعون بڑا سرکش ہے، اس کا ظلم پوری قوم کے ساتھ وہ خود دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کو نرمی کے ساتھ سمجھانا، نرمی کے ساتھ اس کے سامنے بات رکھنا، انتہائی نرمی کے ساتھ بات کرنا چاہیے، انتہائی نرم انداز میں بات کرنا چاہیے، کسی کو غلط ثابت کرنے، کسی کو کافر اور مشرک کا فتویٰ دینے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو لوگوں کو صحیح راستے پر بلانے اور لوگوں کو ہدایت یافتہ بنانے کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبی بیان کی ہے، صفائی، یعنی گناہ سے برائی سے صفائی کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا انتہائی نرمی کے ساتھ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی کے ساتھ سمجھانا۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اس کے تناظر میں ایک بہت پیاری بات کہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس شخص کے بارے میں کہہ رہا ہے نرمی سے سمجھانا جس کے بارے میں اللہ جانتا تھا کہ آگے چل کے انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگانے والا ہے، اللہ جانتا تھا۔ ہم جن لوگوں میں اصلاح کا کام کرتے ہیں وہ لوگ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم رکوع میں کہتے ہیں، کتنی نرمی کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ اللہ نے کہا نرمی کے ساتھ دعوت دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے توحید پیش کی تو چونکہ ایک اپنے بارے میں اس نے عقیدہ بنا لیا تھا اور ان لوگوں کے بعد تعدد سے چلا رہا تھا، ساری چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے نبی کی دعوت اور دین کو قبول کر لینا، انکار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا بھی کی تھی راستے میں کہ رب العالمین مجھ کو کوئی نشانی دے تاکہ میں اس کو بتاؤں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ معجزہ، یہ نشانی ہے میرے پاس۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیے، ایک عصائے کلیمی، آپ لاٹھی زمین پر ڈالتے تو سانپ بن جاتی، اور ایک ید پیسہ، آپ بغل میں ہاتھ ڈال کر کے جب نکالتے تو اتنا چمکتا ہوتا کہ نگاہیں نہیں ٹھہرتی بغیر کسی عیب کے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ذہن نشین رہے، معجزہ اور کرامت اختیاری چیز نہیں ہے کہ آدمی جب چاہے ظاہر کرے، اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے معجزات کے بارے میں جب آپ قرآن میں پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے معجزات کی جو بحث پیش کی ہے، ہمیشہ معجزے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ آیت اور نشانی، اللہ کی آیت اور نشانی ہوتی ہے وہ، اور اللہ رب العالمین اس کو اپنے مخصوص بندوں پر، انبیاء کرام پر ظاہر فرماتا ہے، انبیاء کرام کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نشانی کو دیکھنے کے باوجود اس نے انکار کیا۔ لمبا واقعہ،
3 عذاب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انکار کرنے کی بجائے فرعون پر۔ پہلا عذاب آیا والجراد والقمل والضفادع، عذاب آیا مینڈک کا، ہر جگہ مینڈک، بات چیت کرتے تو گفتگو کرتے ہوئے ان کے اوپر مینڈک کود جاتا، منہ کھولتے تو اس کے اندر مینڈک، ہر جگہ مینڈک۔ جانے گیا ایسی صورتحال ہوئی کہ ان کے اختیار سے باہر ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کے معافی مانگی اور کہا یہ عذاب ٹل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ٹال دیا۔ یہ اللہ کی مخلوقات ہے جتنی بھی ہے، اور زمین اور آسمان میں سب کچھ اللہ کا ہے، کچھ کسی کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک مخلوق کو چھوڑتا ہے، انسان کی بساط اور قوت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، کرونا آیا جو دکھائی بھی نہیں دیتا تھا، لیکن وہ جو بڑی بڑی بات کرتے تھے گھروں کے اندر قید ہو گئے۔ لوگ خوف زدہ تھے مصافحہ لیتے ہوئے، کسی سے ملتے ہوئے نقاب چڑھ گئی ایک مخلوق۔ ذرا سوچ لو کہ جب وہ آیا ہوگا میڈک کا عذاب تو کیسا ہوگا، منظر کیسا رہا ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین نے عذاب اٹھایا۔ اس کے بعد دیمک کا عذاب، یعنی جتنے جوڑ تھے ان کو دیمک کھایا تھا، عمارتیں ٹک نہیں پاتی تھی، بڑا عجیب معاملہ۔ پھر دعا مانگی، اللہ نے اس کو ٹال دیا۔ خون کا عذاب، ہر چیز خون، جو پانی ہے کنویں میں وہ بھی خون، اب پیے کیا؟ اللہ رب العالمین قدرت رکھتا ہے ہر چیز کو تبدیل کرنے کی، ہر چیز کو۔ اللہ خالق ہے، یہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا لیکن یہ سب چیزیں ہٹا نہیں سکتا تھا۔ مینڈک کو نہیں ہٹا پایا، خون اور دیمک اس کو نہیں بدل پایا۔ حتیٰ کہ ابھی ایک بچے کا ویڈیو چل رہا تھا، شامی بچے کا، ارے غزہ کے بچے کا، وہ کہتا ہے کہ فرعون کو تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، ڈوب کر مر گیا وہ، اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھاتے رہے، ایک طویل مدت گزاری آپ نے وہاں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر کے موسیٰ نکل جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر راتوں رات نکل گئے۔ اب جب آپ دریائے نیل کے پاس پہنچے، ادھر فرعون کو بھی خبر لگ گئی کہ پوری قوم تمام ساز و سامان کے ساتھ رات کی تاریکی میں نکل گئی۔ فرعون نے پورا لشکر تیار کیا، اور لشکر تیار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ اب منظر نامہ ایسا کہ سامنے ٹھانٹے مارتا ہوا دریائے نیل اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ قوم کہنے لگی کہ اب معاملہ کیا ہوگا، دونوں طرف سے راستے بند۔ توحید کا کتنا بڑا سبق ہے اس میں۔ ہم لوگوں کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل تکلیف پریشانی آتی ہے، سامنے اگر کوئی راستہ بند ہو جاتا ہے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سبق دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دیکھو، آگے بھی راستہ بند تھا، پیچھے بھی نہیں لوٹ سکتے تھے دونوں طرف، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب راستہ کھولے گا، راستہ دکھائے گا۔ اللہ رب العالمین اس راستے کو کھول سکتا، اس کی قدرت اور طاقت ہے اللہ کے اندر۔ اللہ رب العالمین راستہ، نا امید مومن کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی نہیں۔ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ کے احکامات پر عمل، کبھی نا امید نہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ عصا دریا پر مارو۔ آپ نے دریا پر جب عصا مارا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو پھاڑ دیا اور بیچ میں سے راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنی پوری قوم کو لے کر کے آپ اس راستے میں نکل گئے۔ جب آپ نے پوری قوم کے ساتھ راستہ پار کر لیا تو فرعون نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا اپنی پورے لاہو لشکر کے ساتھ کہ پیچھا کرو ان کا، دیکھو میں نے کیا۔ یہاں پر بھی بڑے اسباق ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا لاٹھی دریا پر مارو، اس کا مطلب ہم کو حرکت کرنا ہے، اللہ کی مدد آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تو یوں ہی پھاڑ دیتا، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دریا پر لاٹھی مارو، مطلب ہم کو حرکت کرنا ہے، اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں سارے صحابہ کرام کو لے جا کر کے میدان بدر میں پہنچ گئے۔
پوری طاقت لے کر کے اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ یہ میری کل جمع پونجی ہے، اگر یہ ختم ہو گئی قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ تو جو صلاحیت جو استطاعت ہے، اس استطاعت اور اس صلاحیت کو اور اس قوت کو استعمال کرنا کسی بھی چیز سے نکلنے کے لیے، اور اللہ پر توکل اور اللہ سے دعا کرنا۔ اب فرعون جب اس کے لشکر کے ساتھ پہنچا، قرآن پڑھیے، بنی اسرائیل ایسی قوم نہیں تھی کہ جو فرعون کا اور اس کے لشکر کا مقابلہ کر سکے، ایسی نہیں تھی، کیونکہ برسوں کی غلامی سے ان کے اندر بزدلی آ گئی تھی۔ واقعہ آگے آئے گا کتنی بزدلی آ گئی تھی ان کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر مسلسل ظلم فرعون نے کیا، اور اس کی پوری قوم نے مسلسل۔ اللہ رب العالمین نے کیسا تسلی کا سامان کیا کہ فرعون یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بنی اسرائیل کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ زمین پر آدمی ایک تدبیر کرتا ہے، ایک چال چلتا ہے، اللہ رب العالمین آسمان پر ایک منصوبہ بندی کرتا ہے، آدمی کو اس کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں مارنے کے لیے نکلا ہوں، حالانکہ وہ مرنے کے لیے نکلا تھا۔ بنی اسرائیل کو اگر اللہ حکم دیتا، بنی اسرائیل قوم کا مزاج جو تھا کہ ایک ایک فرعونی کو لا کر دریا میں ڈالو، کیا یہ ممکن تھا؟ ان کی تو غلامی میں تھے وہ، یہ ممکن نہیں تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو نکلنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب اسی کے پیچھے فرعون کو بھی اب نکالا اللہ نے۔ فرعون یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نکلا ہوں، لیکن نکالا اللہ نے۔ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ زمین پہ اگر حالات بالکل خلاف ہوں تو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی ایک تدبیر ہوتی ہے، اور اس تدبیر کو کوئی نہیں کاٹ پاتا۔ اللہ کی تدبیر ہے، ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے حکم دیا دریا کو کہ مل جا۔ فرعون جب ڈوبنے لگا، ذرا تصور کرے آدمی کے منظر کا کیا رہا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم جو مسلسل ان کا ظلم ہو، 40-50 سال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت 40 سال کی عمروں میں ملی، اس کے بعد ایک مدت تک رہے، لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، یہ ظلم دیکھتے رہے۔ اب وہی سب ڈوب کر زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے، اور یہ ان کے سامنے ہو رہا تھا۔ یہ دیکھیے تسلی کا سامان۔ کبھی کبھی کسی کے اوپر بہت ظلم ہوتا ہے، اللہ نے واقعہ پیش کیا، مظلوم کے سامنے ظالم کو سزا دینی چاہیے۔ ہمارے یہاں کبھی کبھی کوئی معاملہ آدمی رفع دفع کرنے والا رہتا ہے تو ظالم کو اکیلے میں جا کر کے خوب ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، مظلوم کے سامنے کیا ہوا؟ اس کو تسلی کا کہاں کوئی سامان ملا؟ اس کے ساتھ جو ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے جب پوری قوم کو فرعون کے غرقاب کیا، زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ الفاظ قرآن کے دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی پوری قوم کھڑے ہو کر کے ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تسلی کا کیسا سامان تھا، کیسا شکر ادا کرنا تھا اللہ کا۔ فرعون کہتا ہے کہ میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے رب پر۔ آمنت بنو اسرائیل قرآن کے الفاظ ہیں۔ ایسے وقت جب آدمی کا بالکل اخیر وقت آئے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ۔ جب نرخرے میں موت آ جائے تو آدمی توبہ کرے تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے، مقبول نہیں ہے اس وقت کی توبہ۔ توبہ عام نارمل حالات میں ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ۔ اگر لا علمی کی وجہ سے کوئی گناہ آدمی سے ہو جائے وہ توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن آدمی بالکل نرخرے میں سکرات کی حالت میں جانے کے بعد، جس کو ہمارے یہاں سکرات کہتے ہیں، توبہ کرے، وہ توبہ نہیں۔ اس نے بھی کہا تھا فرعون نے کہ میں ایمان لایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ ہرگز نہیں، آج ہم تجھے دیدہ عبرت بنا دیں گے لوگوں کے لیے، تیری لاش کو نجات دیں گے۔ آج تک اس کا جسم محفوظ ہے۔ 11واں پارہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا غرقاب ہو گیا۔ اب اپنی قوم کو لے کر کے ایک مقام پر پہنچے، اور وہاں اپنی قوم کو روک کر کے، اس میں ایک بیچ میں ایک چیز رہ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے فرعون کے پاس جانے اور اس کو دعوت دینے کے لیے کہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی اللہ سے دعا مانگی کہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخشدد بہ۔
اپنے بھائی ہارون کے لیے کہ اللہ اس کو میرا نائب بنا دے۔ دنیا میں اگر کسی بھائی نے پوری تاریخ انسانی میں اپنے بھائی کے لیے سب سے بڑی چیز اگر مانگی ہے، سب سے بڑی چیز، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے لیے نبوت مانگی۔ اب تو سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوئے۔ اپنے بھائی کی خیر خواہی اور اپنے بھائی کے لیے سب سے بڑی چیز، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نائب بنایا اور ان کو بھی نبوت دی، حضرت ہارون کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا پار پہنچے تو آپ نے ایک مقام پر قوم کو روک کر کے کہا کہ میں اللہ کے پاس طور پر سے اللہ کے پاس جا کر کے آتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی جناب میں حاضری، پوری قوم کی ذمہ داری حضرت ہارون کو دی۔ حضرت ہارون قوم میں تھے 30 اور 40، یہ دونوں الفاظ قرآن میں ہے۔ اللہ نے 30 دن کو بڑھا کر 40 دن آپ طور پر رہے۔ ادھر یہ ہوا کہ سامری نامی ایک تھا آدمی، اس نے ایک تمام لوگوں کے زیورات کو جمع کیا اور ایک بچڑا بنایا، اور اس بچڑے کو اس انداز میں کھڑا کر دیا کہ جب ہوا چلتی تو اس کے اندر جب ہوا جاتی تو ایک آواز نکلتی تھی، اور لوگوں سے یہ کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ہارون نے بہت سمجھایا، منع کیا، لیکن نہیں مانی۔ کا پوجا میں لگ گئی، اسی کی پوجا پاٹ کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تختیاں لے کر کے حضرت ہارون نے جب سمجھایا تو آخر موڑ ایسا آیا جو ہمیشہ گمراہ فرقوں اور گمراہ جماعت کا وتیرہ رہا ہے۔ ہمیشہ قرآن پڑھیے، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، انبیاء کرام کے ماننے والوں کا تذکرہ، اور انبیاء کے مخالفین کا تذکرہ کیا۔ انبیاء کرام کبھی بھی اپنی دعوت قوت کے ذریعے نہیں پیش کرتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ظلم و تشدد، جھوٹا الزام، طاقت کا بیجا استعمال کبھی آپ کو دائی حق اللہ کے دین کو پہنچانے والوں کے یہاں نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا۔ لیکن ہمیشہ باطل کے اندر یہ ملے گا کہ طاقت کا استعمال۔ 57 مسلم ممالک ہیں، آپ نے کبھی سنا کہ کسی غیر مسلم کو پکڑ کر کے کہا گیا اللہ اکبر کا نعرہ لگا؟ سنا کبھی آپ نے؟ ہے ہی نہیں دین میں یہ زبردستی۔ حق اور باطل کی ایک پہچان یہ ہے، طاقت کا بھیجا استعمال۔ کبھی آپ نے سنا کہ انجیل جلائی گئی، تورات جلائی گئی؟ کبھی سنا؟ نہیں۔ یہ سب چیز باطل کی پہچان یہ بھی ہے، وہ یہ حرکت۔ حضرت ہارون نے جب سمجھایا تو یہ لوگ لڑنے کھڑے ہو گئے، اور اتنی بڑی تعداد کو گمراہ کر لیا تھا کہ حضرت ہارون کو خاموشی اختیار کرنا پڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کر کے تورات کی جب طور سے لوٹے، یہاں پر ایک دلیل اور بہت زبردست ہے۔ آج کل ایک طبقہ پیدا ہوا ہے منکرین حدیث کا، جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تاریخ ہے۔ عجیب بات ہے، یہ تاریخ اس کو کہتے ہیں، حدیثوں کو، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں، لیکن ہر کس و ناقص کو اس کی اجازت ہے کہ وہ قرآن کی کوئی سی بھی کیسی بھی تشریح کرے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو کیسے پڑھیں گے؟ کہا باپ دادا سے جو سیکھا۔ اب باپ دادا میں تو کسی کے یہاں نیت باندھ رہا ہے، کوئی نئی نیت باندھ رہا ہے، کتنا اختلاف ہے۔ اچھا قرآن تو کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل کی، تو یہ کہتے ہیں قَالُوا بَل نَتَّبِعُ، ہم تو اپنے باپ دادا کی۔ کون کہتا تھا؟ مشرکین مکہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کے سامنے ان کی قوم نے کہا قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو اپنے باپ دادا کی۔ یہ بولتے ہیں کہ باپ دادا سے، قرآن اس کا مخالف ہے۔ بڑی پیاری بات محمد بن عبد الوہاب نے لکھی ہے۔ یہ جو باپ دادا والا معاملہ ہے، یاد آ گیا، میں ضمناً کہتا چلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب کا آخر وقت آیا، بڑی پیاری بات، آخر وقت جب آیا تو آپ کے پاس گئے اور کہا چند سے جان کلمہ پڑھ لیجئے، میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، میں اللہ کے جناب میں گواہی دوں گا کہ رب العالمین انہوں نے تیری توحید کی گواہی دی تھی۔ ابو جہل وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ کیا جملہ کہتا ہے؟ ابو طالب باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ عجیب جملہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کلمہ مت پڑھو، کیا کہہ رہا ہے؟
باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی تلقین کر رہے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ آج کے بہت سارے مسلمانوں کو بھی ابو جہل اتنا دین نہیں سمجھتا ہے۔ ابو جہل سمجھ رہا تھا کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب اب باپ دادا کا کچھ نہیں چلے گا، جو بھی چلے گا رسول اللہ کا چلے گا، اسی لیے کہتا ہے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے۔ اور آج ہمارے یہاں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ باپ دادا سے چلا رہا ہے، باپ دادا نہیں۔ خیر، تو یہ منکرین حدیث کا ایک طبقہ ہے، حالانکہ یہ منکرین حدیث کا جملہ درست نہیں ہے، مگر شناخت کے لیے بولا جاتا ہے۔ صحیح ہے کہ وہ منکر قرآن ہے، قرآن کے بے شمار آیتوں کا انکار ہے، بے شمار آیتوں کا، اور ایک ایک بات کا جواب دیا گیا ہے۔ خیر، حدیث کا مقام کیا ہے یہ سمجھ لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دیتے رہے، وہ انکار کرتا رہا، 3 عذاب آیا، اس کے بعد پوری قوم کے ساتھ گرکاب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ایک مقام پر روک کر وادی طے میں، اور آپ طور پر گئے 40 دن کے لیے، 40 راتوں کے لیے۔ وہاں سے جب لوٹے تو آپ کے ہاتھ میں تورات کی تختیاں تھی، کتاب یہاں ملی۔ اس سے پہلے کس چیز کا انکار کیا تھا فرعون نے، جس کی بنیاد پر غرقاب ہوا؟ کتاب تو اللہ نے یہاں دی، وہ حدیث تھی۔ حدیث کا مقام یہ ہے نبی کی بات ماننا، اسی لیے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کا اسوہ، مناطی اللہ واطی الرسول۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کر جب آئے اور جب یہ منظر دیکھا کہ پوری قوم شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، آپ انتہائی غضبناک ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں ایک طرف رکھی، آپ نے بال پکڑے حضرت ہارون کے کہ میں تجھ کو نگراں اور ذمہ دار بنا کر کے گیا تھا، تو کیا کر رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ حضرت ہارون نے کہا میرے ماں جائے، بڑی پیارا انداز تھا کہنے کا، میری ماں جائے، میرے بھائی میں نے بہت کوشش کی، لیکن یہ سرکشی میں اپنے انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، تو ان کے سامنے مجھ کو مت رسوا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے۔ اس کے بعد سامری جو ہے وہ تو قرآن میں اس کا واقعہ موجود ہے کہ وہ لامساس کہتا تھا کہ کوئی مجھ کو چھوؤ نہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ سزا دی ان لوگوں کو کہ ایک دوسرے کو یہ قتل کریں گے۔ اندھیرا چھا گیا، ایک بڑی تعداد قتل ہوئی، لیکن ان کی توبہ اللہ نے ایسے قبول کی کہ ان کے جو قاتل تھے وہ مجاہد، اور جو مقتول تھے ان کو اللہ رب العالمین نے شہید کا درجہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 سرداروں کو لے کر کے طور پر گئے کہ اللہ کا کلام یہ سن لے میں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے، اللہ رب العالمین کا کلام جو اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر رہا تھا سنا، تو کہتے کیا ہے؟ میں نے پیچھے بھی واقعہ بتایا تھا پہلے پارے کے، اس میں کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب اللہ کو جب دیکھ لیں گے، جب اللہ رب العالمین نے سب کو مار دیا، سب ایک ساتھ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ نادان لوگ تھے رب العالمین، میں اپنی قوم پہ جا کر کیا جواب دوں گا؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم، بعد موت کے اللہ نے ان کو زندگی دی۔ قرآن میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد اٹھایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور ہی کے دو واقعہ ہے۔ ایک تو وہ جو گائے کا گوشت لگایا گیا تھا اور وہ اٹھ گیا تھا، قاتل کا نام بتایا، اور دوسرا یہ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے نکلے اپنی قوم کو، اور حکم ہوا، پھر اس میں بھی واقعہ ہوا، من سلوہ اترتا تھا، بغیر کاروبار کے اللہ تعالیٰ ان کو کھلا رہا تھا، بدن کے ساتھ لباس بھی بڑے ہو رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لے کر کے نکلے، ایک شہر کے سامنے گئے، کہا اللہ تعالیٰ فتح کی خوشخبری سناتا ہے، جاؤ جا کر کے لڑو، اللہ فتح دے گا۔ کہا یہ اتنے طاقتور لوگ، ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہم کے۔ اذا انت ربک فقاتل انا ہؤلاء قاعدون، موسیٰ اور اس کا رب جا کر کے لڑے۔ استغفر اللہ، کتنی سرکش قوم تھی یہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد یہ سزا ملی کہ 40 سال تک وہ میدان طے میں بھٹکتے رہے، 40 سال تک۔ ایک صاحبان تھا ابرو جو ان کے اوپر کیا ہوا تھا، پانی کی ضرورت ہوتی، اللہ نے حکم دیا پتھر کو آپ لاٹھی لگاتے، 12 قبیلے تھے، 12 چشمے، اور ہر چشمے کو اپنا قبیلہ
پہچانتا تھا کہ یہ میرا چشمہ ہے، مگر پھر ناشکری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ایک جیسا کھانا کھاتے کھاتے طبیعت وہ ہو گئی ہے، اس لیے اب دال ساگ یہ سب چکے۔ میں نے اس سے پہلے غالباً کہا کہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی چیز تھی، وہ کیسی بے مثال رہی ہوگی، کیسے اللہ چیزوں کو بناتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں، ہم دنیا میں پینے کی کتنی چیز بناتے ہیں، چائے شربت تو اتنے ہیں کہ سب کا نام بھی نہیں معلوم، لیکن کسی آدمی کو صبح سو کر کے اٹھے، گرمی کا دن ہے، پہلے ایک شربت دو، ایک گلاس فجر بعد، پھر آدھے گھنٹے پر دو، پھر آدھے گھنٹے پر، چوتھا پانچواں گلاس جب اس کی طرف بڑھائیں گے تو کیا بولے گا وہ؟ نہیں، صبح سے بہت ہو گیا۔ سردی کے موسم میں 4-5 چائے کے بعد آدمی کیا کہتا ہے؟ بہت ہو گیا۔ لیکن ایک چیز اللہ نے بنائی ہے، پانی پیدا ہوا جب سے آدمی پی رہا ہے۔ آج تک آپ نے کسی سے سنا کہ نہیں یار پیدا ہوا جب سے پی رہا ہوں؟ یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ حتیٰ کہ پیدا ہوتا ہے تو آدمی چمچ سے پلاتے ہیں، مرتے وقت بھی چمچ سے۔ وہ کیسا رہا ہوگا من سلوا، یہ ناشکری قوم۔ اللہ جب چیزوں کو بناتا ہے تو حد کمال کو پہنچی ہوئی چیز رہتی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہے ماڈل کے اعتبار سے آخری ہے۔ وہ دنیا میں کتنی مشینیں آدمی بناتا ہے، کتنی گاڑی ہے، کتنے موبائل ہے، ہر سال نیا ماڈل۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں ڈالا۔ آج تک دنیا میں کوئی ملا ایسا جو بولے کہ 2 کے بجائے 3 ہاتھ رہنا چاہیے؟ کوئی ہے جو بولے ایک آنکھ آگے ایک پیچھے؟ اللہ نے ایک ماڈل بنایا، اس ماڈل سے نکلنا اس سے بہتر ماڈل بن ہی نہیں سکتا۔ ہر چیز میں اللہ کا جو بنایا ہوا ماڈل ہے وہ آخری کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ خیر، ان لوگوں نے وہاں پر بھی ناشکری کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، قرآن کے الفاظ، نافرمانی کس کی بنیاد پر؟ یہ مغضوب جو ہے یہ قوم نافرمانیوں کی بنیاد پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، حتۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، جھک کر کے صرف یہ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، تو بجائے اس کے کلمات کو بدل دیا، سرین کے بل گھسڑ کر کے داخل ہو رہے ہیں، اور ہنتۃ وشرۃ، یا اور بھی الفاظ ہیں یہ کہتے ہوئے۔ ہر جگہ سرکشی اور نافرمانی۔ بنی اسرائیل کے مقبوض ہونے کی وجہ آپ کو یہ نظر آئے گی، نبی کی تعلیمات کو چھوڑنا، دوسرے کی تعلیمات کو اپنانا، نبی کی مخالفت اور نبی کے احکامات کو نہ ماننا، یہ اسباب۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو اس لیے بیان کیا ہے، تاریخ دانی میں اضافہ نہیں ہے، بے شمار اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تمام خامیاں ہمارے اندر نہ ہو جو بنی اسرائیل کے اندر آئی تھی۔ وہ خامیاں سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے ماننے والے تھے، ان کے درمیان بھی نبی اتارے گئے، وہ بھی کتاب والے تھے، اہل کتاب۔ تو یہ تمام چیزیں دماغ میں یہ خناس نہ ڈال دے وے کہ یہ تمام چیزوں کے بعد نبی کی مخالفت آدمی کرے، چاہے جیسی زندگی گزارے لیکن کامیاب ہو، ہرگز نہیں۔ یہ گمراہ ہوئے، ان کی گمراہیاں اس لیے وضاحت سے بیان کر دی گئی تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ان تمام کے تمام صفتوں اور ان تمام کے تمام خامیوں سے ہماری حفاظت فرما، جس کی بنیاد پر پچھلی قومیں گمراہ ہوئی، جس کی بنیاد پر صراط مستقیم سے ہٹی، تیرے عذاب کا اور تیرے غضب کا شکار ہوئی۔ رب العالمین وہ تمام کے تمام خوبیاں ہمارے اندر پیدا فرما جو تیرے انعام یافتہ بندوں کے اندر تو دیتا ہے۔ اللہ ہدایت دینے والا، توفیق دینے والا، نعمتیں دینے والا تو ہے رب العالمین۔ ہماری مغفرت فرما رب العالمین، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔